اس صدی کا معجزہ، مضبوط نظریہ، بے مثل جغرافیہ۔ جناب والا، میں یوٹوپیا میں نہیں بلکہ حقائق کی دنیا میں رہتا ہوں۔ اپنے ماضی کو نہیں بھولتا، اپنے حال سے باخبر ہوں اور نوع انسانی کے مستقبل کو بہتر بنانے کی جدوجہد کا حصہ ہوں۔ دنیا کا جو نقشہ ابھر رہا ہے اس میں نظریاتی اور جغرافیائی طور پر پاکستان کا قائدانہ کردار ہے۔ ہم نئی دنیا کے معماروں میں سے ہیں۔ دنیا میں یہ واحد ملک ہے جس کی بنیاد نظریے پر رکھی گئی ہے۔ اسرائیل دوسرا ملک ہے مگر وہ نسلی بنیاد پر بنایا گیا۔ اس میں یہودی نسل کے سوا کسی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ دنیا کے دوسرے ممالک بھی زیادہ تر نسلی یا جغرافیائی وحدتیں ہیں۔ صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ایک سچے اور کھرے نظریے نے فراہم کی ہے۔ پاکستان اس صدی کا معجزہ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس قائدانہ صلاحیت سے مسلمانان پاک و ہند کا مقدمہ لڑا ہے، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بے سر و سامانی کی حالت میں معاشی طور پر مفلوق الحال مسلمانوں کو دوہری غلامی سے نجات دلانے کا تصور آسان نہ تھا۔ اس لیے اکثر مذہبی رہنما کہتے تھے کہ پہلے ہندو کے ساتھ مل کر انگریز سے آزادی حاصل کریں گے، اس کے بعد مستقبل کے امکانات دیکھیں گے۔ مجھے ان رہنماؤں کی نیت پر شک نہیں۔ وہ مسلمان رہنما جنہوں نے ساری زندگی جیلوں میں کاٹی مگر برطانوی سامراج کے سامنے خط نہ جھکایا، لائق تحسین ہیں۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مستقبل بینی اور جرأت نے دوہری غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم کو ملت اسلامیہ کی سب سے بڑی قوم بنا دیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ آج یہ ملک 60 مسلمان ملکوں کا نظریاتی امام ہے۔ اس کا جغرافیہ بے مثل ہے۔ مشرقی بازو جنوب مشرقی ایشیا پر اثر انداز ہوتا تھا۔ یہ بازو الگ ہو گیا مگر اس کے نظریاتی اثرات نہ مٹ سکے۔ مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کا جغرافیہ اس کی اصل طاقت ہے۔ پاکستان کے شمال میں ایشیا کوچک اور صحرائے گوبی میں دنیا کے 38% توانائی کے وسائل ہیں۔ دنیا کے بہترین گیس کے وسائل 500 سال تک دنیا کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ ان کا قدرتی راستہ اور دروازہ گوادر کی بندرگاہ ہے۔ سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک کا دروازہ بھی یہی ہے۔ پاکستان کے جنوب میں خلیج فارس کے ارد گرد کے ملکوں میں دنیا کے 19% وسائل موجود ہیں۔ سعودی عرب، عراق، ایران، کویت، عرب امارات کا تیل بھی گوادر کی راہداری سے گزر کر صنعتی دنیا تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے ساتھ چین اور بھارت کا زمینی رابطہ صرف پاکستان کے توسط سے قائم ہوتا ہے۔ ہندوستان کے شمال میں ہمالیہ، مشرق میں دیوار چین اور جنوب میں سمندر ہے۔ اس کی 30% تجارت سینٹرل ایشیا اور روس سے ہے۔ پاکستان اگر اپنی موٹر ویز بنا لے اور ذرائع رسل و رسائل کو ٹھیک کر لے تو دنیا کی تجارت کا مرکز بن جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ، افریقہ، یورپ تک سامان پہنچانے کے لیے یہ سب سے بڑا زمینی رابطہ ہے۔ افرادی قوت پاکستانی معیشت کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جاپان اور دیگر مشرقی ممالک اس خطے میں اپنی صنعتیں لگانا چاہتے ہیں۔ سستی لیبر اور فاصلوں کی کمی کے مقابلے کے دور میں انہیں برتری مل سکتی ہے۔ وہ اپنی پیداوار بہت کم قیمت پر یورپی ممالک تک پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو اعلانیہ طور پر ایٹمی ملک ہے۔ پاکستان کے پاس بہترین فوج ہے جو پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے۔ مقدس سرزمین۔ جناب والا، پاکستان کا یہ تصور میرے ذہن میں ہے۔ میرا جنون مجھے حکم دیتا ہے کہ اس کی آبیاری خون جگر سے کروں۔ میں اپنی شکستہ پائی کے باوجود بگولوں اور سرابوں کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ مجھے ان سرابوں کی حقیقت معلوم ہے، پھر بھی امید کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ مجھے اس دشت میں اگے ہوئے ببول بھی لالۂ صحرا لگتے ہیں۔ میرا عزم ہے کہ اس دشت کو گلستان میں تبدیل کرنا ہے۔ میں ریت کے چھوٹے چھوٹے گھرانتے بناتا ہوں جو ہوا کے جھونکے سے بکھر جاتے ہیں۔ میں رات کے سناٹوں میں بھی محو سفر رہتا ہوں۔ میں لبے اظہار پر تالے لگا لیتا ہوں۔ میری خاموشی جب گلستان کی خاموشی بننے لگتی ہے تو پھر میرے سینے سے ہوک اٹھتی ہے۔ بے وسی میں نکلی ہوئی یہ آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک چیخ بن جاتی ہے، بابا فرید کی چیخ، کوک فریدہ کوک جیویں راکھا دانگ جوار۔ میری پکی ہوئی فصل پرندے اجاڑنے لگتے ہیں تو اپنے فرض سے مجبور ہو کر آواز بلند کرتا ہوں، اللہ، میری ان پرندوں سے کوئی دشمنی نہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ کیسی بربادی لاتے ہیں۔
وہ تو پرندے ہیں، پکی ہوئی فصل پر آنے والے پرندے جو کھاتے کم اور اجاڑتے زیادہ ہیں۔ مجھے دانہ دنکا چگنے پر اعتراض نہیں، ٹڈی دل کی طرح فصل تباہ کرنے پر اعتراض ہے۔ ایک بات کا اقرار، جناب والا، مجھ پر مقدمے میں غلط الزام لگائے گئے۔ میں بغاوت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری تو اس وطن کے علاوہ کوئی جائے پناہ ہی نہیں۔ GHQ کے پیڈ کا مونوگرام میرے لیے تقدیس کا حامل ہے۔ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب مجھ پر اس مونوگرام کو فورج کرنے کی تہمت لگتی ہے۔ میں فوج کو اب بھی مقدس ادارہ کہتا ہوں، لیکن اس طرح سوچنے والوں کی تعداد اب کتنی ہے؟ ہاں، ایک بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں فوج کو سیاسی کردار دینے کے حق میں نہیں کہ اس سے فوج متنازع ہو رہی ہے اور یہ نقصان ناقابل برداشت ہے۔ یہی نتیجہ حمود الرحمن کمیشن نے اخذ کیا تھا۔ سیاستدانوں کی غلطیاں۔ جناب والا، اس عظیم مملکت کی ذمہ داریاں سیاستدانوں نے بھی ٹھیک طرح سے ادا نہ کی۔ ہماری غلطیوں کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے، لیکن پوری دنیا میں عوام کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی منتخب حکومت کو کوئی جبر سے مٹا دے۔ یہ فیصلہ اصل حاکم یعنی عوام ہی کر سکتے ہیں۔ 30-35 سالہ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو حیران کن حقائق سامنے آتے ہیں۔ امریکہ میں کینیڈی کو گولی لگی، اسے ہٹایا گیا تو لوگ ان کے بھائیوں پر فدا ہونے لگے، انہیں بار بار سینیٹر منتخب کیا گیا۔ یہیں پر بس نہیں ہوا، جمی کارٹر کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس کی آنکھیں کینیڈی سے ملتی ہیں، حتیٰ کہ کلنٹن نے کینیڈی کا عکس تلاش کر کے اسے صدر منتخب کر لیا۔ ارجنٹائن میں پیرون کے خاتمے کے بعد اس کی بیوی ایوا پیرون کو منتخب کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ملک میں جو صدر جیت رہا ہے وہ پرونسٹ ہے۔ کہاں گئے جنرل وڈیلا اور اس کا فوجی جنتا؟ چلی میں بھی یہی ہوا۔ ابھی چیکو سلوواکیہ میں اس شہزادے کو وزیر اعظم بنایا گیا جو 2 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ جلا وطن ہوا تھا۔ فلپائن میں خاوند قتل ہوا تو اس کی بیوی کوری اکینو آ گئی۔ سویکارنو کو ہٹایا، اس کی بیوی سویکارنو پتری 34 سال بعد انڈونیشیا کی سربراہ بنی۔ سری لنکا میں خاوند کے قتل کے بعد اس کی بیوی بندرا نائکے سربراہ بنی۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد اس کا بیٹا راجیو گاندھی اور اب اس کی یورپین بیوی سونیا گاندھی ہندوستانی سیاست کا محور و مرکز ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد اپنے والد کے قتل کے بعد بنگلہ دیش کی قیادت سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی طرح جنرل ضیاء کے قتل کے بعد خالدہ ضیاء 2 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بن چکی ہیں۔ دور کیوں جائیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس کی بیٹی 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ میاں نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو نتیجہ ہے کہ اس وقت وہ پاکستانی سیاست کا مقبول ترین رہنما ہے۔ ان تمام واقعات میں ان ملکوں اور قوموں کو شدید بدامنی کا سامنا کرنا پڑا۔ معیشت عدم استحکام کا شکار ہوئی، لیکن عوام حکومت ہٹانے کا حق اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لیڈر ان کے پاس ووٹ مانگنے آئیں تو وہ انہیں منتخب یا مسترد کرنے کا فیصلہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات ہوتے رہتے تو یہ متذکرہ قیادتیں سیاسی منظر سے ہٹ چکی ہوتی، لیکن عوام یہ حق کسی طوال آزما کو دینے کو تیار نہیں۔